ہیں پہلے بتائیں۔ کیا بتائیں، بولیے، بتاتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے حضرت مخدوم یحییٰ منیجی رحمۃ اللہ علیہ کہاں پر عبادت کر رہے تھے؟ ہیں؟ آج ان کی پیدائش جو ہے منی شریف میں ہے، اچھا 661 ہجری میں۔ اچھا اچھا 8 برس کی عمر میں وہ آپ چلے گئے، آپ حضرت مخدوم اشرف ابو تمام جو آپ کے استاد اور سسر بھی ہوئے، جی بنگلہ دیش سنارگاؤں، جی جی وہ کسی کام سے دلی جا رہے تھے، ان کی نگاہ ان پر پڑ گئی، ان کے والد کمال الدین احمدیہ منیری سے کہا کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دیجیے، ان کی تعلیم میں دوں گا۔ جی جی آپ بنگلہ دیش میں سنارگاؤں میں آپ تعلیم حاصل کیے، جی اور وہاں آپ نے استاد کی صاحبزادی سے عقد بھی کیا۔ جی جی مولانا شرف الدین ابو توامہ، ہاں، مولانا شرف الدین اشرف ابو تمام، مولانا اشرف ابو تمام، اشرف ہاں، شرف الدین ان کا نام ہے، جی جی مخدوم اشرف ابو تمام۔ جی کیونکہ مخدوم صاحب کو اس وقت ایک مرض ہو گیا تھا پیشاب کے راستے میں، اچھا اس وقت کے طبیب نے بتایا کہ ان پر نکاح جائز ہے، ضروری ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے آفتاب کی لڑکی سے نکاح کیا۔ کئی اولادیں ہوئی، ایسی بات نہیں ممکن ہے، ایک ہی اولاد بچی مخدوم ذکی الدین، اچھا اور مخدوم صاحب اتنا غرق رہے یاد الہی میں نہیں تعلیم میں، یاد تعلیم رہی تو بات کی بات ہے، اچھا ابھی تو فرسٹ اسٹیج ہے، جی جی ابھی تو دورے کریں تو حافظ کہاں سے ہو گیا آپ، جی جی صحیح درست سمجھ گئے؟ جی جی کہ جو خط جاتا تھا اس کو لبھنا میں رکھ دیتے تھے۔ جی جب تعلیم سے فارغ ہو گئے جی تو جب خط پڑھا تو دیکھا کہ میرے والد کے وصال ہوئے 8 سال ہو گیا ہے، اتنی مدت تک انہوں نے خط ہی نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ ہاں اس کا وہیں سے نکلے، آپ اپنی اہلیہ کو نہیں لیا، اپنے صاحبزادے مخدوم ذکی الدین کو لیا، کیونکہ مخدوم صاحب کئی اولادیں ہوئی، سب پردہ کر گئے، اچھا اچھا سب سن ہے۔ ہوں، ایک ہی اولاد کو لے کے آئے مخدوم صاحب، اپنی والدہ کے پاس بیوی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ لیجئے اس کو آپ شرف الدین سمجھیے، میں اب پیر کی تلاش میں چلتا ہوں۔ اچھا اپنی اولاد کو والدہ کے سپرد کر ہاں، دیں۔ کہا کہ انہی کو آپ سمجھنا شرف الدین، جی میں اپنے پیر کی تلاش میں آتا ہوں۔ یہ ان کے ہم سفر دیکھیے، وہ بھائی لال گڑھ والے دیکھیے، برادر مخدوم جہاں لکھا ہوا ہے، مخدوم برادر خلیل الدین نام ہے۔ ہاں، ان کے ہم سفر رہے، جی ساتھ میں چلے دونوں بھائی۔ اچھا سب سے پہلے آپ بولے سکندر کے پاس گئے، بولیں شاہ قلندر پانی پت تھے، سبحان اللہ۔ مخدوم صاحب نے وہ چونکہ اتنا کمر پر پانی میں یاد الہی میں غرق تھے، اور کہا وہ اتنا غرق تھے ہوش میں نہیں تھے کہ جو خالی یا اللہ ہم کو مجھ کو معاف کر دے۔ مخدوم صاحب نے فرمایا کہ میری خواہش تھی کہ میں ان سے مرید ہو جاؤں، بیعت ہو جاؤں، لیکن میری تعلیم کیونکہ اپنے میں نہیں ہے، جی اچھا ہاں یہ اپنے میں نہیں ہے، جی جی تو تعلیم کون دے گا؟ تعلیم کے لیے تو بھائی وہ کیا کہتے ہیں سالک چاہیے، مجذوب کی مجذوب کیفیت ہے۔ ہوں، وہاں سے نظام الدین اولیاء یہاں آئے۔ جی اس زمانے میں مخدوم صاحب کا جوانی کا زمانہ تھا، نظام الدین اولیاء کا آخری زمانہ چل رہا تھا، جی جی وہاں کی توحید کا کچھ مسئلہ چھڑا ہوا تھا جو اس وقت علماء دین سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ مخدوم صاحب جب پہنچے اور جن کے زیر صدارت ہو رہی تھی مجلس، مخدوم صاحب نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس مسئلے کو حل کروں گا۔ جی صدر سے پوچھا، جی اجازت لیا، وہی آپ کو اجازت ملا، آپ نے حل کیا، تشت پر پان آیا اور آپ رخصت ہو گئے وہاں سے۔ اچھا حضور نظام الدین اولیاء سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضور اطاعت آپ کے یہاں بیعت ہونے کے لیے، آپ نے جی بیعت نہیں کیا؟ جی کہیں کہ نہیں، یہ کسی اور کے نصیب کا ہے، بڑی اس کی پرواز بہت بلند ہے، سبحان یہ اللہ پرندہ کسی اور کے نصیب کا۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ باہر جو نکلے نا اللہ تو اپنے بھائی سے کہتے ہیں ہوں کہ این شیخ است من شیخ است، اچھا یہ بھی شیخ ہے میں بھی شیخ اگر یہ شیخ ہے تو میں خود شیخ ہوں، سبحان اللہ چلو سبحان میرے لائق کوئی پیر نہ، چلو گھر چلو،
تب بھائی صاحب نے اصرار کیا کہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا نام سنا، چلو وہاں چلو۔ جی بڑی اصرار کے بعد گئے تو پہلا دھکا ان کو لگا کنویں پر، جی مخدوم صاحب کو۔ ان کو پیاس لگی، ان کے پیر کی دایا پانی بھر رہی تھی، مانگن پانی مخدوم صاحب، ہوں، تو پانی بھریا بہا دے۔ جی بھائی تو ہم کو پیاس لگا پانی نہیں دے رہی ہے، تو کہیں گے تم کیسے مخدوم، تم کو نظر نہ آ رہا ہے کہ میرے نैہر میں آگ لگا، پہلے وہاں بجھا میں کہ تمہارا پیاس بجھا میں۔ پہلا چوٹ مخدوم صاحب وہیں کھا گیا تڑاک سے۔ جب گئے پیر یہاں پہنچے دروازے پر، اندر سے آواز آئی کہ دستے بر دندانے بر دستارے بر گداوا شیخ کا۔ ان کے وہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ۔ ہاں ان کے پیر نے اندر سے کہا، اب ہاں، یہ بولنا کے باہر اندر سے آیا ہاں کہ دستے بر دندانے بر دستارے برگ ہاں، اور دعوی شیخ کا۔ برگ میں سمجھتے ہیں نا، برگ، ہاتھ ہے پان، منہ میں پان، پگڑی میں پان۔ برگ کے مطلب پان ہوتا ہے، اچھا اچھا اچھا، محمود صاحب پان کے بہت شوقین تھا، وہ پان کے بہت شوقین تھے۔ ہاں اس لیے بتلا رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، تو دعوی شیخ کا، جی جب ہی نجیب الدین فردوسی نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ چلو مل رہا کوئی اس کا تو میں خود سے ہوں، اس کا جواب وہاں ملا۔ 8 برس لیٹ گئے تھے وہاں پیر یہاں، مثال ان کے وصال کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ سے دعا کر کے تاخیر ہوا ان کو کہ میرا سلسلہ فردوسیہ ختم ہو جائے۔ کلی کی اس کے بعد بیعت ہوئے دونوں بھائی، کہا کہ میری تعلیم کہا کہ دربار رسالہ روح النبی سے ہوگی، خبر سننا تو لوٹنا نہیں۔ نہیں تو اس میں جیسے ہم نے کتاب میں پڑھی کہ جب ان کے پیر صاحب نے ان کو مرید کیا، تو اس کے بعد کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، راستے میں کچھ خبر سنیے گا۔ نہیں پہلے وہی تو بتلا رہے ہیں، اچھا، مخدوم صاحب جب کو کہا چلنے کے لیے ہاں، تو کہا کہ ہماری تعلیم، ادھوری رہ جائے گی۔ ہماری تعلیم کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ دربار رسالت سے روح النبی سے ہوگی۔ جی جی، یہ تو سمجھنے ہے، کتاب میں بھی ہے۔ اگر خبر سننا تو لوٹنا نہیں، تو باہر نکلتے کتے قلب بتاج کی پھر صاف ہو گئے، اچھا، قلب سے آواز آ گئی۔ قلب میں آ گیا آواز کی صاف ہو گئے پھر، تو لوٹنے تو کبھی نہیں کیا۔ پیر صاحب کا حکم تھا۔ حکم تھا وہی آپ کی تعلیم۔ اب جانو آپ خادم وہاں جائیے، جب وہی دیکھیں گے سونا نہیں ہم۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کی تعلیم بہیا جنگل میں ہوئی۔ جی بہیا، بہیا آرا بکسر کے بیچ میں جنگل ہے، بہت بڑا جنگل زمانے میں تھا۔ محمود صاحب کے پیر میں چوکٹ پر ڈبیٹ ہوتی ہے، کنارے جاؤ سونا، تو بیٹھے۔ اور اس کے بعد جو ہے سو وہاں پپیہا ایک جانور ہوتا ہے پیلا رنگ کا پرندہ، وہ جو پی کہاں نے بس آپ بے خود ہو گئے، اور بے خود جو ہوئے آنکھ کر کے جو ہیلے تو ایک شور پکڑ کے بڑھتا، محمود صاحب لگ گئے، تعلیم ملنے لگی ان کی۔ بھائی صاحب نے کھوجا، جب ماں سے کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ سرف الدین کو جنگلی جانور کھا گیا، چونکہ ہم بہت تلاش کے نہیں ملے۔ ان جو ہے سو خالی 12 برس لگے، پورے جسم میں تیا کی مٹی جم گئی۔ وہاں کا چھوٹا موٹا ایک راجا تھا جو شکار کرنے گیا، جانے کے بعد جو ہے سو کھیلنے گیا تو تھک ہار کے پانی پینے کے لیے وہیں پہ چبوترا تھا، پیا لوٹا سے پانی بچے جیسے پھینکا نا، مٹی دھل گئے تو دیکھا اس میں آدمی ہے، کوئی نہ وید حکیم ساتھ چلتا تھا، دیکھا بولا ہاں بچ رہے ہیں، تو اس کو گھر لے گیا، ان کو محمود صاحب اٹھا کے اور روئے کے گالا سے دودھ ٹپکایا۔ اصل اللہ کی طرف سے اس کے ہاتھ کی خدمت لکھا ہوا تھا، جی ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ کا خدمت لکھا ہوا تھا۔ جی جی، پھر وہاں سے آپ کو الور پڑتا، پھر وہاں سے آپ گھر آئے، اور گھر کے بعد آپ پھر راجگیر آئے، پہلا مقام راجگیر ہے۔ راجگیر میں آئے، وہاں جوگی سے جنگ ہوئی، جوگی بھی مان لیا ہے، وہ دونوں بھی یہیں ہیں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر آپ وہاں رہے، بات تو 36 سال کے بعد 36 سال رہے، 36 پشت، 36 برس وہاں رہے۔ 36 برس۔ مخدوم صاحب کی
مخدوم صاحب کی 121 برس عمر ہے، اس نے 7 سیر اناج کھایا، باقی روزے ہی ملے مخدوم صاحب. مطلب 7 سال ہی، مطلب 7 سیر اناج کھایا. 7 سیر سے. سیر اونلی، جس کو ابھی کے جی کہہ رہے ہیں ہم لوگ، سیر پہلے چلتا. اچھا اچھا اور 7 سیر کھانا ہے. مخدوم صاحب کھانا نہیں کھانے جاتا. اچھا اچھا. یاد الہی میں کرتے رہے، ہمیشہ روزے ہی ملے. جی. چل رہا ان کا سلسلہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. چل رہا ہے. ارے اپنے مت کا سے میں کوئی مطلب، ہم لوگ کو کھلاتے رہے. ہم کو اپنے مت کھائیں، ہم لوگ کو کھلاتے رہے. ہاں ہاں یہ درست ہے. اور کیا، ہم تو کہتے ہیں برابر، آپ نہ کہتے ہم بھی نہ کھائیں گے. آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہ کھائیں جنا نا، ہم تو بھر پیٹ کھائیں گے. جی. آپ نہیں کھائے تو ہم بھی نہیں کھائیں جنا. ہم کو رکھا ہمارے بابا اجداد کو زین بداری کے آخری ٹائم میں جب مخدوم صاحب کا وصال ہو رہا تھا تو ان کا سر ان کے زانوں پر تھا. تو پیر کی محبت میں جو آنکھ سے آنسو گرا تو ان کے چہرے مبارک پڑ گیا. تو پوچھا کہ سکرات کے عالم میں تھے مخدوم صاحب نے پوچھا کہ کون؟ تو ان کا نام ہے زین بدربی. جی. تو انہوں نے کہا کہ زین بیچارہ. زین بیچارہ. تو کہا کہ ایسی بات نہ بولو. دیکھیں لیکن اسی آپ کو بتا دیا میرے مولانا، دیکھو بابو پکڑو لفظ، پکڑو تلفظ پکڑو. جی. تو مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے میری لاج رکھ لی تو تمہارے سارے وابستگان ہمارے پیٹ کے پشتارا ہوں گے، یعنی گٹھری کے ہوں گے. اچھا. پیٹ کے پشتارا ہوں گے. ہاں، ماشاء اللہ. پیٹ پر لاد کے لے جائیں گے گٹھری کو. تو بلی کا زبان ہے، لیکن لفظ کیا ہے؟ پہلے بات تلفظ پکڑو. اگر لگا ہوا ہے. جی. سمجھتے ہو؟ کل کا چھوکڑا جو 2 دن جا کے 40 دن چلا کر کا تھا، ایسے کرتا 40 دن کی بات وغیرہ. ہم ہیں نا حجروں پیشاب نے پانی لے رہے، ہم ہیں نا تیرا کو ٹھکانا تیوس مردود. اب تو ہم بک رہا ہے کمینہ. یہ بات تمہارا. تیری کیا اوقات ہے؟ جی تو اپنا نہ سوچ. جی جی جی. ہم سدھی پٹی کھاتا. ہم نظام الدین اولیاء میں گئے تھے، سب کسائے کتا تھا تو موٹا ٹہلتا رہتا فٹ پاتا پڑتا. جی. کہ اس کی کہاں مرکز ہم کہنا ہم مرکز میں کر لاویں گے. ہم نظام الدین اولیاء قدم بوسی کر لائے، چھپا کے میرے سے سبحان اللہ. بھاگا میرے سے سراخ سے. ہم دیکھتے ہم کہ تیرا مرکز رہے سرکز رہے. ہم تو یہاں جو بولنے والے سی ہم سمجھ گیا کہ تیرا آئی ہمارا مرکز تباس کر لائیں گے. ہم آئے نظام الدین اولیاء قدم بوسی کر لاؤ. سبحان اللہ. سبحان چپ ہو گیا، بھاگا میرے. سمجھ گیا کہ جہیز کتنا بار آیا اٹیک کری ہم سب چل بھاگ بول. ہم سے کیا مانتا باہر سے کوئی بات ہوگی تھی ان کا. بتاؤ کہ ٹھیک ہے. سوال جب نہیں کریں تم کہہ دو کہ رات ہے تم تیرا بات مان لیں گے. ہم تو کوشچن کر بھی کریں تو کچھ بولے گا تو ہم سے پوچھیں گے. تب بات کی تنگیاں ٹپنا پڑھا میں ادھر سے بھاگ گیا سے. پھر کل ہم کو نصیحت کر رہا سمجھا میں لایا. پھر وقت ہے یہ نہیں. ہم اپنے بولے گا کہ ابھی رات ہے، تب کہتے جی ہاں جو رات ہے. ہم مان لیں گے. تو بولے گا ہم کوشچن کریں گے. جیسے ہم لفظ بولے جائے میں یہی تلفظ بولتے ہیں. اچھا. ہم آپ نہ بولتے ہیں. جی جی. ہم یہی تلفظ بھرسا نے بات کرتے ہیں کہ بولے گا تب ویسے پوچھیں گے کرتے. جی. آپ اٹاپ کا چیز ہوگا. جی. یہ آپ اس کو کہتا عزت اس کی کہ تو عزت لگ کے لائی. جی. نوازا اس کو جاتا جو نوازنے کے لائق. جی درست. نہ تو میں تو چلو بھیڑی گھڑی لے جاتا رہتے کہا ہو جگہ. جی. جی حضرت. جو مخدوم صاحب آتا ہے جو رجوع ہوتا ہے جو دل سے آتا ہے جی. اسی کو نوازیں گے نا. جی درست ہے، حق ہے. سب کو تھوڑی نوازیں گے. ایسے تو بھیڑی گھڑی روز آ رہا ہے. جی بے شک حق ہے. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے حضرت کی کچھ تبرکات ابھی ہے یہ حضرت کا؟ مخدوم صاحب کلام شریف ہے، تسبیح ہے، سب امامہ ہے، سب ہے. اچھا ماما شریف بھی ہاں ہاں سب ہے. سب 8 سوال کو دکھلایا جاتا ہے ظہر کے بعد. 8 شوال کو ظہر کے بعد ظہر کے بعد سے عشاء کے اذان تک. عشاء کے اذان. ماشاء اللہ. حضرت کی کتابیں بھی کچھ آپ کے پاس دستیاب ہوں گی؟ ہمارے پاس کہاں ہے؟ اچھا نہیں ہم تو مخدوم صاحب امام سکری رضی اللہ تعالیٰ کے کلام شریف ہے، مخدوم صاحب کے ہاتھ کے کلام شریف ہے.
وہ سب بند ہے صندوق، وہ تو سال میں ایک بار نکلتا ہے۔ سال میں ہم لوگ ہم تو پڑے گا، زیادہ کھوجیے گا تو ہم ملے گا خدا بخش لائبریری میں۔ خدا بخش ہم لائبریری، کیا کریں گے، ماشاء اللہ۔ ہم کو اتنا ٹائم ہے جو ہم پڑھے جا رہے ہیں کتاب، ہم صاحب بولتے ہیں۔ ہاں بابو، ہم نہیں پڑھ، ہم کو کیا پڑھیں گے۔ ارے آپ لوگ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہم ہیں۔ مدرسہ کی تعلیم ہے بس، پڑھ لیا پڑھ لیا۔ آپ لوگ تو پہلے ہی سے بڑے ہیں، اب بہت بڑے ہیں۔ اس کے آگے نہیں۔ ہاں چلیے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، بہت اچھی، آپ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے ماشاء اللہ۔ آپ نے جو باتیں بتائی وہ بھی بہت اچھا لگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ پھر حاضری ہوگی، آپ سے ملاقات کریں گے، بس دعا کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ بات ہے۔